تقوی بقدر استطاعت۔ قرآن کی ایک آیت کا ایک جز یہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جہاں تک ہو سکے۔ اتقوا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بطور حکم اللہ سے ڈرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ تفکر و تدبر کے ذریعے اپنے ذہن کو اس طرح تیار کرو کہ وہ بطور مزاج اللہ سے اندیشہ رکھنے والا بن جائے۔ تقوی کسی آدمی کے اندر تربیت کے ذریعے آتا ہے۔ تقوی کوئی ایسی چیز نہیں جو خود بخود آدمی کے اندر بطور عطیہ موجود ہو۔ اس حقیقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے غور کیجیے تو آیت کا مطلب یہ سمجھ میں آئے گا کہ اپنے آپ کو تقوی کے لیے تیار کرو، اپنی سوچ کو متقیانہ سوچ بناؤ، اپنے مزاج کو متقیانہ مزاج بناؤ، اپنے آپ کو تربیت دے کر ایسا بناؤ کہ تم ہر صورتحال میں مثبت رسپانس دینے والے بن سکو۔ تقوی ایک حاصل کردہ صفت ہے۔ تقوی کوئی ایسی صفت نہیں جو انسان کو اپنے آپ مل جائے۔ مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قوم آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرے تو ایسے موقع پر عدل کی روش پر قائم رہنا، یہ تقوی ہے۔ اس قسم کا تقوی کب پیدا ہوتا ہے؟ وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ آدمی کا ذہن اتنا زیادہ تربیت یافتہ ہو کہ وہ ایسا نہ کرے کہ پیش آنے والے واقعے پر بھڑک اٹھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو رد عمل سے بچائے۔ وہ بے لاگ یعنی آبجیکٹو انداز میں سوچے کہ میرے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ جوابی کارروائی یا ریٹیلیشن کی بنا پر تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو ایک متقی انسان خود اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ وہ سوچے گا کہ آئندہ مجھے ایسی روش سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو فریق مخالف کے اندر جوابی ذہن پیدا کرے کہ وہ انتقامی ذہن کے ساتھ میرے خلاف کارروائی کرنے لگے۔ اس لیے مجھے ایسا نہیں کرنا ہے کہ میں جوابی ذہن کے تحت بھڑک اٹھوں اور جو غلطی میری ہے اس کا الزام دوسرے کو دینا شروع کر دوں۔ یہ تقوی یہ متقیانہ روش ہے۔ اس قسم کا تقوی کسی آدمی کے اندر فوری طور پر ایک بٹن دبا کر پیدا نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنے آپ کو تربیت دے کر اس قسم کی متقیانہ روش کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آیت کا یہ لفظ کہ متقیانہ روش پر قائم رہو کا مطلب یہ ہے کہ متقیانہ روش کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے ذہن کو منفی ذہن بننے سے بچاؤ، اپنے ذہن میں شکایتی نفسیات پیدا نہ ہونے دو۔ عقلی غور و فکر کے ذریعے اس حقیقت کو دریافت کرو کہ جو معاملہ پیش آتا ہے وہ یک طرفہ سبب سے نہیں پیش آتا، اس کا سبب ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ اس لیے تقوی یہ ہے کہ آدمی اپنی جانب کی غلطی سے خود کو بچائے۔ گویا تقوی محاسبہ خویش کا ایک مثبت نتیجہ ہے۔ تقوی اس طرح اچانک نہیں پیدا ہوتا کہ اب تک آپ کا ذہن ایک سوئچ کے تحت کام کر رہا تھا، اب آپ اپنی انگلی کے ذریعے دوسرے سوئچ کو دبا دیں اور آپ کے اندر متقیانہ روش پیدا ہو جائے۔ تقوی ایک تھنکنگ پروسیس کا نتیجہ ہے۔
جس آدمی نے اپنے اندر یہ پروسیس جاری نہ کیا ہو اس کے اندر تقوی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم کا مطلب یہ ہے اخلاص کے ساتھ تم جتنا زیادہ اپنے آپ کو تقوی کے لیے تیار کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا اور مزید کی توفیق دے گا۔ تقوی کوئی جامد چیز نہیں ہے، تقوی ایک ارتقا پذیر صفت ہے۔ تقوی ایک درخت کی مانند ہے۔ تقوی کا درخت آدمی خود اپنے اندر لگاتا ہے، اس کے بعد اخلاص کے بقدر مزید اس کو توفیق حاصل ہوتی ہے اور پھر اللہ کی توفیق سے یہ درخت بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا معاملہ وہ ہو جاتا ہے جو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ وہ ہر وقت پر اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس درجے کی متقیانہ شخصیت اسی درجے کا متقیانہ کردار۔